سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی، 4 رینجرز اہلکار شہید، رینجرز اور پولیس کے 5 جوان شدید زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک شرپسندوں کے حملوں میں رینجرز کے 4 اور پولیس کے 2 اہلکار شہید ہو چکے، 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہیں، جن میں متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دے دیے گئے ہیں۔ پانچ منٹ بھی فائرنگ کی تو ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم صبر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پر میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو سنگجانی میں احتجاج کی پیشکش کی۔ اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے بھی اجازت مل گئی، ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ سنگجانی جانا ہے یا نہیں۔ ریڈ لائن ہے جو پی ٹی آئی کو بھی بتا دی گئی، وہ کراس کی گئی تو انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام لے کر اڈیالہ جیل گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا پیغام دیا گیا، پی ٹی آئی نہیں مانتی تو مجمع میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی مجمع میں اشتہاری اور اخوان دہشت گرد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کو کہا گیا پشاور موڑ نہیں، سنگجانی میں احتجاج یا دھرنا دیں۔ پیغام دیا گیا اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں حکومت اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی افواہیں، تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت سے پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ بیرسٹر گوہر کے اڈیالہ جیل میں بانی سے دوسری مرتبہ ملاقات، شیخ وقاص اکرم کی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے کی ترتیب۔ امریکہ پاکستان اور دنیا بھر میں آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، پاکستان میں جاری مظاہروں سے متعلق سوال پر میتھیو ملر نے کہا مظاہرین سے مطالبہ کرتے ہیں وہ پرامن احتجاج کریں، تشدد سے گریز کریں، پاکستانی حکام سے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین اور آئین کے احترام کو یقینی بنانا اہم ہے۔ بھارتی تاجر ایرانی پر امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے پر سوال، ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا تھا یہ قانونی معاملہ ہے، اس کو محکمہ انصاف کے لیے چھوڑتا ہوں۔ ملک جب ترقی کرنے لگتا ہے شرپسند جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ 9 مئی کو فساد کرنے والے دوبارہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کانسٹیبل مبشر ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے جو ملک کی ترقی کا دشمن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شہید پولیس اہلکار مبشر کے اہل خانہ سے تعزیت، ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلانے کی ہدایت۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کانسٹیبل مبشر شہید کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نام نہاد پرامن احتجاج کے نام پر پولیس اہلکاروں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا فسادیوں نے احتجاج کے نام پر بے گناہ کی جان لی، معاف نہیں کریں گے۔ پہلے بھی ایک کانسٹیبل کو شہید کیا گیا، اب بھی خونخواری کا مظاہرہ کیا گیا۔ کیا عوام کے جان و مال کی حفاظت کی ڈیوٹی کرنے والے کسی کے بیٹے نہیں؟ عوام پوچھتے ہیں احتجاج کے نام پر خون بہانے کا سلسلہ کب بند ہوگا؟ طالبان کے طریقے سے پولیس اہلکاروں کے سروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی 9 مئی پارٹ 2 چاہتی ہے، انہیں لاشیں چاہیے، بانی کو لاشوں کے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی دھواں دار پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے پولیس اہلکار مبشر کو شہید کیا۔ اٹک کٹی پہاڑی پر کانسٹیبل واجد کو گردن اور بازو پر گولی لگی، 70 اہلکار زخمی ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ کیا سرگودا میں ایف سی اہلکار کو جنات نے گولی ماری؟ بشرا بی بی سلطانہ ڈاکو بنی ہوئی ہیں، وہ مذہب کا تڑکا لگا کر لوگوں کو اکسا رہی ہیں۔ دوسروں کے بچوں کو احتجاج میں لانے والوں کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ اب کوئی بشرا بی بی کو گھریلو خاتون نہ کہے، وہ فتنہ فساد مارچ لیڈ کر رہی ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر مہمان صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ بیلاروس کے صدر نے طیارے سے اترتے ہی وزیر اعظم کو جھپی ڈالی۔
معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مہمان صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ صدر زرداری اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ معیشت، تجارت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے بیلاروس ملٹری انڈسٹری کے وزیر مملکت کی ملاقات۔ دفاعی پیداوار کے شعبے میں تعاون سے متعلق تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر تجارت جام کمال نے بیلاروس کے وزیر توانائی کے ساتھ بزنس فورم کی مشترکہ صدارت کی۔ جام کمال کا کہنا تھا 2 طرفہ معاہدوں سے تجارت کو فروغ ملے گا۔ بیلاروس کے وفد کی SIF حکام سے بھی ملاقات ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسلام آباد میں راستوں کی بندش نے سبزی منڈیاں سنسان کر دی۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر، ٹماٹر 250 سے بڑھ کر 450، پیاز 200 اور آلو 130 سے 200 روپے کلو جا پہنچا۔ لاہور میں بھی سپلائی متاثر ہونے سے قیمت میں اضافہ۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ۔ راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ کہا راستے نہ کھولے گئے تو آج سے پیٹرول پمپ مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کا یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ صوبوں کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر PTI یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیس حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں CIA سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر PTI رہنما اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج۔ راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی PTI اور اہلیہ بھی نامزد۔ ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر، اسد قیصر نامزد۔ مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کے دفعات شامل۔ PTI کارکنوں کی سنجانی ٹول پلازہ پر سرکاری سامان چوری کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ PTI کارکن سرکاری کمپیوٹرز اور دیگر قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئے۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس کی گاڑی بھی جلائی۔ متشدد کارروائیوں اور توڑ پھوڑ کی متعدد ویڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ CCTV کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت جاری۔ عوام باشعور ہیں اور عوام نے انتشاری ٹولے کی اس کال کو ریجیکٹ کیا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر سولوشن وہ ہے۔ ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی۔ کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ پرم احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی۔ کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے؟ کوئی روڈ بلاک کیا گیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ بانی PTI کی رہائی مذاکرات ہی عدالت سے ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے 9 جج نامزد کر دیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ججز کے ناموں کی منظوری 11/4 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس محمد کریم خان آگا سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچوں کے سربراہ ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا عمر ایوب اور شبلی فراز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ دونوں اراکین کا 2 گھنٹے انتظار کیا گیا۔ فون مسلسل بند ہونے پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ بلوچستان میں ٹارگٹ آپریشن کرنے جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان۔ کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف حل بتائیں۔ 10 سال کے
مصور خان کے اغوا پر افسوس ہوا۔ کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ بچے اغوا ہوں۔ بچوں کو اغوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لوگوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف آپریشن کے سوا کوئی اور آپشن نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ جب تک موقع ہے بلوچستان کے عوام کی خدمت کروں گا۔ مغوی طالب علم کی بازیابی کے لیے بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں جج کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی۔ وکیل نے کہا بچے مصور کاکڑ کے اغوا کو 11 روز گزر گئے مگر بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ پولیس اور دیگر ادارے بچے کی بحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کریں۔ کرم میں سیز فائر کے باوجود مختلف علاقوں میں کشیدگی برقرار۔ تعلیمی ادارے بند، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا حکومتی وفد نے عمائدین سے ملاقاتوں کے بعد سیز فائر کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دونوں جانب کچھ افراد قید میں ہیں۔ عمائدین سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا کہا ہے۔ کرم ملیشیا اور ایف سی کے ذریعے میتوں کی حوالگی کی تجویز ہے۔ فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جرگہ کرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز اور تحقیقات پر ایف آئی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل نے کہا ایف آئی اے کی جانب سے تقریباً 60 صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر وکیل نے بتایا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے سیکشن کو ختم کر دیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز بھی ختم ہو چکے۔ جسٹس محمد جمال مندوخیل نے کہا صحافیوں کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا۔ ولاگ کریں لیکن بات شائستگی سے کریں۔ صحافیوں کا پرسنل ہونا نامناسب رویہ ہے۔ سماعت 10 روز کے لیے ملتوی۔ ایکنک نے 172 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی پروجیکٹس میں شامل۔ کراچی کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے سے سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری۔ قابض صہیونی فوج نے مزید 24 فلسطینی شہید کر دیے، 70 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے پناہ گزین کیمپ، اسپتال اور اسکولوں پر بم برسائے۔ خان یونس میں تیز بارش، ساحل پر پناہ گزینوں کے خیموں میں سمندری پانی داخل ہو گیا۔ مظلوم فلسطینیوں کا بچا کچا سامان بھی تباہ ہو گیا۔ حماس کے بھی جوابی حملے جاری۔ جنین میں دھماکہ خیز مواد سے بختر بند تباہ کر دی، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔